کیا صالحین کو آزمائش و منازل طے کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے عاصیوں والی زندگی اور فجار والی زندگی کی بنسبت؟ کیا صالحین پر فضل الہی زیادہ ہوتا ہے طریقت میں؟ فاجر ماضی والے کو اب کیا کرنا چاہیے کہ طریقت میں پار لگ جائے؟ صالحین کو اللہ رب العزت نے جو آزمائش اور مصائب دی ہوئی نا، تو اللہ کریم نے ہر ایک صالح کو ان کی مرتبے اور منزلے کے مطابق ان پر کوئی بھی آزمائش ڈالی ہوئی ہے۔ ذرا سوچے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو آزمائش تھی، جب آپ پر جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اگر وہ کسی اور پر ڈالا جائے تو کیا اس میں کامیاب ہو جاتے؟ اپنے نازنین بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا کیا کسی اور پر ہوتا تو وہ اس پہ آزمائش پہ کامیاب ہوتے؟ یا وہ دہکتے ہوئے انگاروں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود جانا کسی اور پر ہوتا تو وہ آزمائش کیا وہ کر سکتے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر جو آزمائش ہوئی، آسمانوں سے اتارا گیا، جنتوں سے اتارا گیا، کسی اور پہ ہوتا تو ان کی کیا حالت ہو جاتی؟ اسی طرح حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئی، حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام پہ، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مراتب کی لحاظ سے ہر مرتبے والے پر ان کی مرتبے کے مطابق آزمائش ڈالی جاتی ہے، اس کی مرتبے سے زیادہ نہیں۔ قانون فطرت یہ ہے کہ پرائمری میں پڑھنے والے سے پرائمری ہی کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر مڈل میں پڑھنے والے سے مڈل کی، اور میٹرک میں پڑھنے والے سے میٹرک کی، ایف اے اور بی اے والوں سے ایم اے والوں سے انہی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ میٹرک کا امتحان پرائمری پڑھنے والوں سے لیا گیا ہو، یہ تو ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کی بندے ہیں تو وہ ان پر ان کی مقام اور مرتبے کے مطابق جو ہے نا وہ آزمائشیں اور امتحانات آتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی پھر مراتب قرب بھی طے ہو جاتی ہے۔ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی وصل و قرب کے بعض منازل ایسے ہیں کہ وہاں سے بندہ عبادت اور طاعت کے ساتھ نہیں گزر سکتا، نمازیں پڑھے، عبادات کرے، وہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا، مگر اللہ کریم اس بندے پر کوئی آزمائش اور مصیبت ڈال لیتا ہے، وہ اس آزمائش اور مصیبت پر پورا اترتا ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اسے ان کی عبادت کے علاوہ اس مرتبے اور مقام پر مشرف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ فاجر ماضی والے کو اب کیا کرنا چاہیے، جس کی ماضی جو ہے وہ فاجر، اور تو میرے بھائی جب آپ توبہ کر لیتے ہیں نا توبۃ النصوح، تو جب آپ توبۃ النصوح کرتے ہیں، جو حقوق اللہ ہے جتنی بھی اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سچی توبہ کر لیں گے تو اب آپ دیکھو نا، حج کوئی بندہ کر لے تو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج ولم یرفث، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی فضولیات نہیں کی، اس نے اپنے حج کو باطل نہیں کیا، تو کان کمن ولدتہ امہ، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کو اب والدہ نے جنا۔ تو اگر توبہ کی جائے اور سچی توبہ کی جائے تو پھر ماضی کو بھول جائیں، ان کی فاجر اور فاسق ہونے کو بھول جائیں، آپ نئے سرے سے ابتدا کر لیں گے تو نئے سرے سے اللہ کریم آپ کو، اگر آپ اعمال صالح کرتے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کو بہت منازل سے نوازیں گے۔ تو اسی لیے سچی توبہ لازمی ہے، جو حقوق اللہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کی جاتے ہیں، حقوق العباد کی خود سٹرگل کریں، حق والے بندوں سے اپنے حقوق کو معاف کرائیں، تو اللہ کریم آپ کو بہت درجات سے نوازیں گے۔